اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم معزز ساتھیو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم نئی سنتوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہم پچھلی بار پڑھ چکے ہیں، امید ہے ہم سب نے سمجھا ہوگا، سنا ہوگا اور عمل میں بھی لائے ہوں گے۔ آج کی سنتوں کا حصہ ہے پہلا، فرائض وضو۔ وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور آدمی بے وضو رہتا ہے۔ وضو میں صرف 4 فرض ہیں: 1 مرتبہ سارا منہ دھونا، 1 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اتنا کرنے سے وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ غسل کرنے کا مصنون طریقہ اس بار سنتوں کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ کو دھونا چاہیے، جہاں پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، بہرحال دھونا چاہیے۔ پھر بدن پر کسی جگہ کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کیجیے۔ اس کے بعد مصنون طریقے پر وضو کیجیے۔ اگر قدموں میں پانی جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیں۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیں، اتنا پانی کہ سر سے پاؤں تک سارا بدن گیلا ہو جائے اور سارے بدن پر پانی بہہ جائے، اور بدن کو ہاتھوں سے ملیں تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ غرض سارے بدن پر پانی بہائیں، پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھو لیں۔ لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب پیر دھونے کی ضرورت نہیں۔ غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے، لہٰذا دونوں میں سے جو صورت بھی آپ اختیار کریں گے، سنت ہونے کی نیت کر لیا کیجیے، انشاءاللہ العزیز سنت کا ثواب ملے گا۔ ساتھیو، یہ آج کی سنتیں انشاءاللہ العزیز ہم اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے اور اپنی زندگی میں عمل میں بھی لے کر آئیں گے۔ ان سنتوں کو پڑھیں، سمجھیں اور آگے تک بھی پھیلایا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا یہ ہم پر حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔